حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. یہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین رات کا جب پہلا تہائی حصہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے. یہ جو دنیاوی آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے ایک تہائی حصے کے گزر جانے کے بعد اس پر نازل ہوتا ہے. فیقول اور اللہ رب العالمین یہاں اتر کر اعلان کرتا ہے کہ حل من مستغفر حل من تائب، کون ہے جو اپنے گناہوں کے استغفار کر لے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، حل من سائل، کون ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگ لے، حل من داع حتی ینفجر الفجر، اور کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ اعلان رات کے ایک تہائی کے حصے گزر جانے کے بعد سے مسلسل ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی اللہ رب العالمین اس آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فجر کی نماز کے وقت تک، فجر کے طلوع ہونے تک آسمان سے دنیا والوں کو، اہل دنیا کو یہ صدا لگاتا ہے کہ کون ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہے، کون ہے سائل ہے جو اپنی حاجات اپنی پریشانیوں کو رکھنا چاہتا ہے، اور کون ہے جو مجھ سے دعا کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین انسانوں تک یہ صدائیں بلند کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اس روایت کے اندر رات کی نماز، قیام اللیل اور تہجد کی اہمیت، اس کی فضیلت اور تہجد کا جو وقت ہے اس وقت کی عظمت اور فضیلت بھی معلوم ہوئی. اور اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے، اللہ کا یہ کرم ہے اللہ کے بندوں پر کہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں کو آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ آؤ میری طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. آؤ میری طرف اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آؤ میری طرف اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھو، میں اس کو دور کرنے والا ہوں. اور آؤ میری طرف مجھ سے مانگو، میں تم کو دینے والا ہوں. یہ اعلان اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں پر ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان اور اللہ کی رحمت ہے. ورنہ اللہ رب العالمین انسانوں کے توبہ کرنے سے، ہمارے استغفار کرنے سے، ہمارے مانگنے سے، ہماری دعائیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. اگر کوئی آدمی، دنیا کا کوئی بھی آدمی اللہ کے سامنے حاجت کے لیے دعا نہ مانگے اللہ کی شان میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود رب العالمین کی رحمت کا ہمارے بندوں پر، اللہ کے بندوں پر اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، حاجات کے لیے بندوں کو دعوت دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، سچے دل سے اللہ کے سامنے اس وقت اٹھ کر توبہ کریں، استغفار کریں. اپنی زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں، جو بھی سرکشیاں اللہ رب العالمین کے حق میں ہوئی ہیں، ان گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے اپنی توبہ اور استغفار کو کروانے کا یہ بہترین وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سے اگر بندہ اس موقع پر مانگتا ہے، اپنی مشکلات اور اپنی حاجات کو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سننے والا ہے. ہم میں سے ہر آدمی، ہر انسان اپنی زندگی کے اندر پریشان ہے. کوئی انسان ایسا نہیں مل سکتا کہ یہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی زندگی میں بڑا مطمئن ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہر آدمی، ہر انسان اپنی زندگی کے اندر مصیبت میں یا پریشانی میں یا ضرورت مند ہے کسی نہ کسی چیز کا.
اور یہ ضرورتیں، یہ مشکلات، یہ حاجات اسی وقت پوری ہوں گی جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے رگڑیں گے اور اپنی حاجات کو اگر اللہ کے سامنے رکھیں گے، ہماری زندگی کی کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی، کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان تمام شرائط کو پورا کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔